دنیا میں وہی شخص ہے تعظیم کے قابل جس شخص نے حالات کا رخ موڑ دیا ہے۔ شہر دہلی، جسے صدیوں سے ہندوستان کا دل ہونے کا فخر حاصل رہا ہے، اسی دہلی شہر کے ایک مذہبی گھرانے میں 17 اکتوبر 1817 کو ایک بچے کی پیدائش ہوئی۔ اس بچے کو دیکھ کر کسی کو اندازہ بھی نہیں ہوا ہوگا کہ آنے والے وقت میں یہ معصوم سا بچہ ملک و ملت کی تقدیر بدلنے والا ہے، اور سید متقی کا یہ بیٹا آگے چل کر سر سید احمد خاں کے نام سے جانا گیا۔ سر سید کی پیدائش جہاں تک مجھے معلوم ہے وہ یہ ہے کہ ان کی پیدائش دلی میں ہوئی، اور ان کے والد میر محمد متقی تھے جو ایک نہایت پڑھے لکھے، شرمیلے اور نیک عالم تھے۔ اور جب سر سید پیدا ہوئے تو اتنے چوڑے ٹھوس قسم کے بچے تھے، کسی نے کہا کہ ارے آپ کے خاندان میں یہ جاٹ کہاں سے پیدا ہو گیا، بلکہ ایک مذاق بھی کیا۔ لیکن سر سید کو شروع سے ایک بے چینی طبیعت ان میں تھی، اور انہوں نے یہ کہا اپنے خاندان سے کہ میں اس طرح کی رئیس زندگی بسر نہیں کروں گا، کیونکہ مجھے I don't believe in it، یہ زمانہ چلا گیا۔ مغل سلطنت اور انگریز افسران سے سر سید کے خاندان کے خصوصی تعلقات تھے، لہٰذا سر سید کو کمپنی بہادر اور مغل دربار دونوں کو ہی قریب سے دیکھنے کا موقع ملا۔ انہیں سلطنت مغلیہ کے ٹمٹماتے چراغ کے کسی بھی وقت گل ہو جانے کا احساس ہو گیا تھا، اسی لیے والد اور جوان بھائی کے انتقال کے بعد انہوں نے انگریز حکومت کی ملازمت قبول کرنا ہی بہتر سمجھا۔ سر سید سمجھتے تھے کہ اگر کچھ کرنا ہے تو یہی راستہ اختیار کرنا ہوگا۔ سر سید نے اپنے بچپن میں مغل دربار دیکھا، آتے جاتے تھے اپنے والد صاحب کے ساتھ، اور جو ایکٹیویٹیز وہاں ہوئیں ان کو اپنے نظر میں رکھا۔ اپنے بچپن ہی میں انہوں نے سر سید نے مغلیہ سلطنت کے لیے کوئی اچھا زاویہ قائم نہیں کیا تھا۔ اتنا میں بتاؤں کہ اس میں تھوڑا سی کنٹریبیوشن غالب کی بھی تھی۔ غالب نے یہ کہا کہ سورج جو ہے وہ مغرب سے نکل رہا ہے اور مشرق میں ڈوب رہا ہے، صحیح طرف دیکھو میاں، زمانہ بدل رہا ہے۔ انہوں نے اپنے خاندان سے کہا میں انگریزوں کی نوکری کروں گا۔ ہائے ہائے مچ گئی گھر میں، کیونکہ ہمارے خاندان میں کسی نے نوکری کی نہیں تھی، سب ایک رئیسانہ زندگی بسر کرتے تھے۔ ان کا مجھے I don't believe in this۔ 1857 کا یہ وہ دور تھا جب ہر ہندوستانی کے دل میں انگریزوں کے لیے غصہ پنپ رہا تھا، اور اس غصے کی چنگاری میرٹھ شہر سے بھڑک اٹھی، اور دیکھتے ہی دیکھتے پورا ملک اس آگ کی تپش میں جل اٹھا۔ سر سید کو انگریزوں کی طاقت اور ہندوستانیوں کی کمزوری کا بخوبی اندازہ تھا، مگر اسی دوران سر سید کا تبادلہ مراد آباد ہو گیا، جہاں انہوں نے ہندوستانیوں اور خاص کر مسلمانوں کی اس قدر تباہی اور بربادی دیکھی کہ ان کا دل رو اٹھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ ہندوستانیوں میں اگر بنیادی حقائق سمجھنے کی صلاحیت ہوتی تو اس بربادی اور تباہی سے بچا جا سکتا تھا۔ مغلس یا ہندوستانی لوگ آرگنائز نہیں تھے، آرگنائز اس لیے نہیں تھے، کسی کے پاس کسی کا کوئی کمیونیکیشن سسٹم ہی نہیں تھا یہاں کا۔ جھانسی کی رانی نے بغاوت کر دی تو نانا صاحب نے اس کی کیا مدد کی، یا نانا صاحب نے مدد کی تو یہ جو لکھنؤ کی تھیں بیگم، انہوں نے کیا کیا؟ تو کوئی کنیکشن نہیں تھا نہ، یا مولوی اور فیض آباد نے جو بغاوت کر دی وہاں سے بھاگے تو اس کا کیا ریئیکشن ہوا، کیا کیا؟ کچھ نہیں۔ یہ تو سب جگہ جگہ کے اوپر بغاوتیں ہوئیں۔ سر سید ہی سمجھتے تھے کہ اس طرح سے اتنی آرگنائز فوج کے سامنے جتنی کہ انگریزوں کی تھی، ہندوستانی نہیں لڑ سکتے تھے۔
دوسری ایک بہت بڑی وجہ تھی جو کہ سر سید نے اچھی طرح بھاپا تھا کہ یہ جنگ تلوار کی اور توپ کی ہے، توپ کے سامنے تلوار نہیں ٹک سکتی، اور سر سید کو بہت دور سے اس بات کو سمجھ رہے تھے، دیکھ رہے تھے، پڑھ رہے تھے۔ سر سید خود اس سروس میں تھے، انگریزوں سے ملتے تھے، جلتے تھے۔ سر سید یہ آپ سمجھیے کہ 1838 میں نوکری شروع کی تھی اور 57 میں غدر ہوا، تو ان کو کم سے کم اس بیچ میں بہت ہی زیادہ موقع انگریزوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے، کھانے پینے، معاشرت ان کی دیکھنے کے لیے، ان کی فوجی سے سمجھنے کے لیے، ان کے بڑے بڑے افسروں سے بات کرنے کے لیے۔ جو قوم حکمراں ہوتی ہے اور بہت ہی زیادہ تیار ہوتی ہے، اس کی بات کرنے کا لہجہ ہی دوسرا ہوتا ہے، اور جو کمزور ہوتا ہے وہ تو کمزور ہوتا ہی ہے۔ تو سر سید اس بات کو اچھی طرح سمجھ رہے تھے کہ ہندوستانی بادشاہ کا مقابلہ اب ان سے نہیں ہو سکتا، یہ ایک رائزنگ نیشن ہے۔ سر سید کو یقین تھا کہ 1857 کی بغاوت کچھ غلط فہمیوں کی وجہ سے رونما ہوئی، اور انگریزی حکومت بھی اس بغاوت کا صحیح تجزیہ نہیں کر سکی۔ چنانچہ سر سید نے مسلمانوں کو الزام بغاوت سے بری کرانے کا ذمہ اٹھایا اور اسباب بغاوت ہند تصنیف کی، جس میں سر سید نے بغاوت کی اصل وجوہات اور آگے کی حکمت عملی انگریزی حکومت کے سامنے رکھی۔ سر سید نے پہلا کام جو میری نظر میں ہے وہ کیا ریہیبلیٹیشن کا، کہ مسلم قوم کو کس طریقے سے دوبارہ سے آباد کیا جائے۔ اس کے لیے سر سید نے ایک کتاب لکھی جس کا نام تھا اسباب بغاوت ہند۔ اس کو انگریزی میں ترجمہ ہوا، اور اس کتاب میں انہوں نے واضح طور پر یہ لکھا کہ جو انگریز کی پالیسی ہے وہ اس غدر کی ذمہ دار ہے۔ انگریز یہ سمجھتے تھے کہ کیونکہ مسلمانوں سے اقتدار چھینا جا رہا ہے لہذا وہ باغی ہو گئے، تو انہوں نے کہا کہ بغاوت کی وجہ مسلمان ہو سکتے ہیں، انقلابی مسلمان ہو سکتے ہیں، لیکن بہت سی بڑی وجہ جو ہے وہ خود انگریزوں کی پالیسی ہے۔ انگریزوں نے ٹھیک سمجھ لیا تھا کہ اگر مسلمز کے خلاف جو وکٹمائزیشن اور جو میجرز، ٹرن میجرز لیے جا رہے ہیں، ان کو اگر ختم کرنا ہے تو انگریزوں کے ساتھ ہی مل کر کریں۔ اکیلے نہیں کر سکتے تھے وہ، کیونکہ حکومت انگریزوں کی تھی، تو انہوں نے یہ ذریعہ اختیار کیا کہ ان کے ساتھ مل کے اور مسلمز کی پروگریس، اور انگریزوں کو یہ دکھلائیں کہ ہم لوگ جو ہیں سیکولر ہو سکتے ہیں، ہم لوگ ایجوکیشن کی طرف غور بھی دے سکتے ہیں، ہم لوگ ماڈرن بھی ہو سکتے ہیں اگر ہمیں موقع ملے۔ سر سید کے یہ مشن ہے تحریک کی، جتنے بھی ہمارے نوجوان ہیں ان کو دینی، دنیاوی اور اس طرح تیار کر دیا ہے کہ وہ ہر محاذ پہ بالکل فٹ ہوں، چاہے وہ انجینئرنگ ہو یا وہ اکیڈمیشینس ہوں، ہر فیلڈ میں ہمارے لوگ ہوں۔ 1857 کے بعد میں ان کے ذہن کے اوپر ایک ایسا اثر ہوا اور انہوں نے یہ سوچا کہ تعلیم کے بغیر کوئی بھی قوم جو ہے وہ اندھی ہوتی ہے، گونگی ہوتی ہے، بہری ہوتی ہے، اور یہی سے انہوں نے ایک قسم کا ایک مشن تیار کیا کہ اس قوم کو آگے بڑھانے کے لیے، زندہ رکھنے کے لیے تعلیم، اور صرف تعلیم ایک ایسا ہتھیار ہو سکتا ہے جس کی اس کی نشو و نما ہو سکتی ہے، اس کا سوشو اکنامک اسٹرکچر بدل سکتا ہے، اس کی مالی اور معاشرتی حالت کو بہتر کیا جا سکتا ہے۔ 1 اپریل 1869 میں سر سید اپنے دونوں بیٹے سید حامد، سید محمود اور اپنے 2 خادموں کے ساتھ بنارس سے انگلستان کو روانہ ہو گئے، جہاں پر انہوں نے جدید تعلیم کے ڈھانچے کو قریب سے دیکھا اور وہاں کے اساتذہ اور طلباء سے گفتگو کی، یہاں تک کہ آکسفورڈ اور کیمبرج کی تعمیرات کا بھی باریکی سے جائزہ لیا، اور ہندوستان واپسی پر اسی طرز پر ایک ادارہ قائم کرنے کی ٹھان لی۔ تمام مشکلات کے بعد 24 مئی 1875 کو ملکہ وکٹوریہ کی سالگرہ پر مدرسے کی رسم افتتاح علی گڑھ چھاؤنی کے میس ہاؤس میں کی گئی۔ زیادہ ہی پسماندگی کا شکار ہیں تو انہوں نے اپنی خاص توجہ اس قوم کو دی، کیونکہ
सर सैयद चाहते थे कि हिंदू मुसलमान दोनों कौमें मुल्क की तरक्की में कदम से कदम मिलाकर चल सकें। सर सैयद ने जब मदरसा कायम किया तो उसके अव्वलीन असातिज़ा में अगर मौलवी अबुल हसन थे तो सेकंड मास्टर की जिम्मेदारी लाला बैजनाथ पर थी। यहाँ मुसलमानों के साथ साथ गैर मुस्लिम तलबा भी तालीम हासिल करते थे और उनके पहले कुछ तलबा में एक थे ईश्वरी प्रसाद, और आज भी ये सिलसिला बदस्तूर जारी है। सर सैयद अपने रुफ़क़ा में बहुत मशहूर थे। मजहबी कुछ लोगों से उनके मजहबी मामलात में इख्तलाफ रहता था, किसी से सियासी मामलात में इख्तलाफ रहता था, लेकिन तालीम के मामलात में सब मुत्तहिद थे। और सर सैयद के इंतकाल के बाद इस पूरी तहरीक को आगे बढ़ाने में सर सैयद के रुफ़क़ा में मोहसिनुल मुल्क, वक़ारुल मुल्क और दूसरे लोगों का बहुत बड़ा हाथ है। ख़ुद सर सैयद के दोस्तों में राजा जयकिशन दास का बहुत बड़ा वो है, और ये अलीगढ़ का महज इत्तफ़ाक़ है कि सर सैयद सेकुलरिज़्म के बहुत बड़े हामी थे और वो चाहते थे कि हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमान दोनों एक साथ मिलजुल कर रहें। उन्होंने तो बल्कि लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, हिंदू और मुसलमान मेरी दो आँखें हैं। और सर सैयद के दौर में हॉस्टल्स में हर जगह गाय की गोश्त के ऊपर कोई पाबंदी नहीं थी। सर सैयद पहले शख्स थे या पहला अलीगढ़ का एक ऐसा कॉलेज था जिसने अपने हॉस्टल में गाय के गोश्त को इजाज़त नहीं दी, सिर्फ इसलिए कि दूसरों के जज्बात का हमें एहतराम करना चाहिए। यहाँ कॉलेज के ज़माने में पानी जो है वो मशक से आता था और मशक चमड़े की बनी होती थी। सर सैयद को ये एहसास था कि इससे दूसरे जो